أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سعير أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کا تیسرا رکوع ہے اور 21ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اور سورہ لقمان کی 20ویں اور 21ویں آیت ہے. اس صورت میں قرآن پاک کی حقانیت کو ہمارے رب نے شروع میں بیان فرمایا ہے کہ یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے اور ہدایت اور رحمت کا سبب ہے مخلصوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. اور جو بے ایمان ہیں، وہ اللہ کے دین سے غافل ہیں، ان کے لیے قرآن پاک گمراہی کا سبب ہے. چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو اس کے مضامین اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کی طرف دعوت دینا ہے. تو ان دو آیتوں میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں، اور کافروں کی اور جو نہ ماننے والے ضدی لوگ ہیں ان کی مذمت کا بیان ہے. پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ قیامت تک کے ہر فرد کے لیے مخاطب کر کے اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک بات ہے کہ اللہ پاک نے آسمانی اور زمینی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ دل کا دیکھنا مراد ہے. جیسے اللہ کے رسول تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اللہ پاک یہ والی بات فرما رہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ تو حضور نے تو نہیں دیکھا، تو اللہ کے رسول تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہاں رؤیت سے مراد آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل کا دیکھنا، دل کا سوچنا. کہ آپ نے نہیں سوچا اس بات کو کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ یہاں پر بھی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل کا دیکھنا مراد ہے. کیا آپ تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، یعنی سوچتے نہیں ہو کہ آسمانی ساری مخلوق اللہ پاک نے تمہاری تابع دار بنائی ہے؟ جتنی مخلوق، جتنی چیزیں ہیں آسمان میں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. جو چیز نظر آتی ہے وہ تو واضح ہے بالکل، جیسے سورج ہماری خدمت میں ہے، اور چاند ہماری خدمت میں ہے، اور ستارے ہماری خدمت میں ہیں، آسمانی پورا نظام ہماری خدمت میں ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تمہارا تابع دار بنایا ہے. تو یہاں تابع دار سے مراد نوکروں والی تابع داری نہیں ہے. جیسے نوکر تو میری مرضی کے مطابق چلے گا، جو میں حکم دوں گا اس کے مطابق چلے گا. یہاں مراد ایسا نہیں ہے کہ سورج کو میں کہوں گا نکلو تو وہ نکلے گا، بارش برسو تو بارش برسے گی، بھئی سردی نہیں ہونی چاہیے تو سردی نہیں ہوگی. یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں مراد یہ ہے کہ ایک طرح کی تابع داری اللہ نے تمہاری خدمت میں چیزوں کو لگایا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے اشاروں پہ چلے. دنیا کی مخلوق جو تمہاری نوکر ہے وہ تو تمہارے اشاروں پہ چلے گی،
لیکن یہ آسمانی مخلوق تمہاری اشاروں پہ نہیں چلے گی۔ اللہ جل جلالہ نے جو کام ان کے ذمے لگایا ہے وہ آسمانی مخلوق وہ کام انجام دے رہی ہے، اور ان تمام کاموں میں انسانی نفع ہے۔ آسمانی چیزوں میں انسانی نفع ہے، زمین کی چیزوں کے اندر تمہاری تابع داری ہے، زمین میں سمندر تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، زمین میں کتنے سارے جانور ہیں جو تمہارے لیے ذبح ہوتے ہیں، کتنے ساری سبزیاں ہیں جو تمہاری استعمال میں آتی ہیں، کتنے سارے پھل ہیں جو تمہارے استعمال میں آتے ہیں، پانی کا مستقل ایک نظام ہے جو اللہ جل جلالہ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ لیکن انسان چونکہ غافل اس معنی کر کے ہیں، وہ اس کو اپنے زور کا اور اپنے پیسوں کا اثر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ملا ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور یہ جو دماغ ملا ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور یہ جو ہاتھ پیر ملے ہیں یہ بھی اللہ نے دیے۔ آدمی اگر سوچتا چلا جائے تو پیچھے اس کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا، صرف اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی سوچا نہیں اس بات کو کہ بے شک بات ہے اللہ نے آسمانی ساری مخلوق تمہاری خدمت میں لگائی ہے، زمینی ساری مخلوق تمہاری خدمت میں لگائی ہے، اور اللہ نے اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ظاہری نعمتوں سے مراد جس کا ادراک آدمی کا ظاہر، ادراک مانے کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو سمجھنا، جس کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے چھو لیتا ہے، جس کو زبان سے چکھ لیتا ہے، جس کو اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، جس کو اپنی ناک سے سونگھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ وہ 5 حس والی چیزیں جس سے کسی چیز کو آدمی لے لیتا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اس کو مبصرات کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ہاتھ سے چھو لینا، اس کو ملموسات کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو چھوا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ناک سے سونگھ لینا، اس کو مشمومات کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو ناک سے سونگھا جاتا ہے۔ اسی طرح زبان سے چکھ لینا، اس کی کڑواہٹ کا اندازہ لگانا، اس کی مٹھاس کا اندازہ لگانا، اس کی کھٹاس کا اندازہ لگانا، اس کو مذوقات کہا جاتا ہے۔ اور کانوں سے سن لینا، کسی چیز کا سن لینا، اس کو مسموعات کہا جاتا ہے۔ یہ 5 حصے ہیں جس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ ہر وہ نعمت جس کو ظاہر تمہارا لے لے وہ بھی اللہ نے دی ہے، اور ہر وہ نعمت جو باطنی نعمت ہے، جو چھپی ہوئی نعمت ہے، یعنی تمہارا مومن ہونا، تمہیں قرآن کی دولت کا مل جانا، تمہیں اسلام کی دولت کا مل جانا، تمہیں باطنی خوشیوں کا مل جانا، تمہیں اندر کی راحت کا مل جانا۔ بہت ساری چیزیں ظاہر میں تو پوری ہیں، لیکن میرا دل ہی خوش نہیں ہے، میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے دنیا بھر کی کسی دولت سے راحت نہیں ملتی، کسی گھر میں مجھے سکون نہیں ہے۔ نہیں، یہ چیز مل گئی، میرے دل کو راحت ہو گئی، تو یہ باطنی خوشی ہے، اندرونی چیز ہے۔ تو یہ اندرونی نعمت کا پورا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا یہ ظاہری چیزوں کو بھی اللہ نے پورا کیا، اور روحانی اور باطنی چیزوں کو بھی اللہ نے پورا کیا۔ جو چیز حس میں نظر آتی ہے اس کی تکمیل بھی اللہ نے کی، اور جو چیز حس میں نظر نہیں آتی اس کی تکمیل بھی اللہ نے کی۔ یہ اپنی نعمت، یہ والی بات پورے قرآن میں صرف اس جگہ ہے، یہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، پورے قرآن میں یہیں پر ہے، سورہ لقمان میں ہے یہ والی بات پورے قرآن میں۔ ہاں یہ والی بات تو ملے گی آپ کو، سخر لکم، آسمان کو تابع دار بنایا، درختوں کو تابع دار بنایا، ستاروں کو تابع دار بنایا، سخر الشمس والقمر، اور چاند سورج ستاروں کو تمہارا، تو یہ تو ملے گی، لیکن یہ والی بات کہیں نہیں ہے پورے قرآن میں کہ اپنی نعمتوں کی اللہ نے تکمیل کی ہے۔ ظاہری نعمتوں کو بھی اللہ نے پورا کیا اور باطنی نعمتوں کو بھی اللہ نے پورا کیا، لیکن کیا کریں ضدی لوگوں کا کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کیا کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس آسمانی علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس
کوئی عقلی علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس واضح روشن کتاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو ہے نا لوگوں کی دیکھا دیکھی میں چل کر کے کہتے بھئی آ جاؤ، دیکھو آ جاؤ، یہ کتاب ہے اور اس کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ لوح محفوظ سے آئی ہے، ہمارے رب کا علم ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں چھٹے پارے میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اللہ گواہی دیتے ہیں اس کتاب کی، یہ اللہ کا علمی شاہکار ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ علمی شاہکار ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے کامل علم کے ساتھ اس کو اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کا علمی شاہکار ہے، اور پکی اور ٹھکی کتاب ہے، اس کے اندر ایک رتی برابر گڑبڑ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک وہ شخص جس کا کوئی ظاہر میں کوئی استاد نہیں ہے، ایک وہ شخص جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، جس نے بچپن میں کسی سے نہیں پڑھا، جو بچپن میں کسی ملک نہیں گیا، کسی شہر میں نہیں گیا، اور کسی ایسے متمدن علاقے میں بھی نہیں تھا جہاں بہت زیادہ ترقی یافتہ علاقہ ہو، ایسا بھی نہیں تھا، ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اور وہ شخص 40 سال تک تم جانتے ہو اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کوئی خیانت نہیں کی، اس کی زبان سے ایسی پاک پاک چیزیں نکل رہی ہیں جو کسی سے اس نے لی نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی بات بتا رہا ہے، ہزاروں سال آگے کی بتا رہا ہے، تو لہٰذا پیچھے ہزاروں سال کی باتیں اور آگے کی ہزاروں سال کی باتیں جب وہ بتا رہا ہے تو یہ آدمی کیا ہے؟ سچا آدمی ہے، اس کی مان لو، اور اس کے پاس جو علم ہے یہ پکا اور مضبوط علم ہے، یہ آسمانی علم ہے، اور تھوڑا سا اگر عقل سے سوچو گے تب بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ آسمان اتنا بڑا خود بخود کھڑا نہیں ہوا، جیسے یہ پنکھا ہمارے چھت پہ لگا ہے، یہ خود بخود لگ گیا نہیں، خود بخود نہیں لگا، اس کے پیچھے پوری ایک کاروائی ہے، اور یہ پنکھا جو چلتا ہے خود بخود چلتا ہے، کیسے خود بخود چلتا ہے؟ یہ تو پوری ایک اس کے پیچھے ایک نظام ہے پورا، یہ چھت کھڑا ہو گیا، یہ بیم پلر یہ خود بخود کھڑے ہو گئے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ اس کے پیچھے پورے ایک کاروائی ہے، پورا ایک نظام ہے، تب جا کر کے ایک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا سا آدمی سوچتا ہے تو آدمی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، لیکن ضدی آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو جھگڑے سے اور نہ ماننے سے مطلب ہے، نہیں مانوں گا میں، او بھائی آسمانی بات پہ چلو، نہیں نہیں ہم تو اس ترتیب پہ چلیں گے جو ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا۔ تو اللہ پاک اس جگہ پہ ایک ڈانٹ والا جملہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے جو باپ دادا تھے وہ شیطان تو ان کو دوزخ کی آگ کی طرف لے جا رہا تھا، ہاں شیطان ان کو دوزخ کی آگ کی طرف لے جا رہا تھا، وہ تو دوزخ کی طرف چلے گئے، اور وہ تو کیا ہو گئے؟ دوزخ کا ایندھن بن گئے، تم ان کے کارناموں پہ فخر کرتے ہو، اور تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کی جو برائی بیان کرنے میں ایک جملہ کہا، وہ بھی ایسا عجیب جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا، تو فرمایا تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تمہارے باپ دادا جو شرک میں مرے تھے، تم ان کی اس پر کیا کرتے ہو؟ فخر کرتے ہو، بہادری پر، ان کی جائیدادوں پہ فخر کرتے ہو، وہ تو کیا تھے؟ وہ تو دوزخ کا ایندھن تھے، اور وہ تو کیا تھے؟ تم تو ایسے ہو جیسے کہ ایک جانور ہے، اس کو گبریلا کہتے ہیں، کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہی پخانے پہ بیٹھنا ہے، اور سوکھا ہوا پخانے سے وہ گول گول ٹکیاں بناتا ہے، اور اپنی ناک سے اس کو دھکا دے کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے سوراخ میں لے کے جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم اپنے وہ باپ دادا تمہارے جو کفر پہ مرے اس پہ فخر کرتے ہو، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گبریلا وہ پخانے کی ٹکیاں بنا کر کے اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، تمہارے باپ دادا تو دوزخ کا ایندھن تھے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اپنے پچھلوں پر جو تمہارے جو شیطان نے جن کو دعوت دے کر کے دوزخ کا ایندھن بنایا، اس پہ فخر مت کرو، اور
پہلے پارے کے اندر، دوسرے پارے کے اندر، اور دوسرا پارہ اور 7واں پارہ، وہاں پر اس طرح کی بات ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ دوسرا پارہ ہے کہ تمہارے جو باپ دادا تھے ان میں تو عقل بھی نہیں تھی اور ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی۔ اور 7ویں پارے میں فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے جو باپ دادا تھے ان کے پاس تو علم بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو ہدایت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا جو چیز اللہ کی طرف سے لوگ دعوت دیتے ہیں تو یہ جو دعوت ہے یہ پکی اور سچی دعوت ہے، اس کو سوچو ذرا اور اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنے آپ کو تابعدار بناؤ۔ اگلی آیت یہ تابعداری کا حکم دے رہی ہے، اور اس کے بعد والی آیت کفر کے انجام کو بیان کر رہی ہے، جو آیت نمبر 22 اور 23 ہے، جو انشاءاللہ ہمارا کل کا درس ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا؟ دیکھنے سے مراد یعنی دل سے سوچو ذرا، اور دیکھنے سے مراد یہاں چونکہ تم جو موجود لوگ ہو، تم لوگ ذرا دیکھ بھی لو، آنکھوں سے بھی دیکھ لو۔ تو آسمان کا نظام، کچھ چیزیں تمہیں نظر آ جائیں گی، کچھ نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ سب چیزوں کا نظام اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ پاک نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تم پر اللہ جل جلالہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کر دی ہے، دے دی ہے تمہیں، لے لو۔ یہ ظاہری نعمتیں بھی لے لو اور باطنی نعمتیں بھی تم لے لو، اور کم و بیش وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنا اپنا نصیب ہے، کم و بیش وہ اپنا نصیب ہے۔ کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو درمیانی دے دی، وہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس میں آدمی کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو بہت پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے ظاہری صحت مانگتا ہوں، نمبر 2 میں آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں کہ میں اندر سے بدماش نہ بنوں، میں اندر سے بے حیا نہ بنوں، پاک دامن بنوں۔ نمبر 3 میں آپ سے امانت مانگتا ہوں کہ میں خیانت والا نہ بنوں، امانت دار بنوں۔ اور نمبر 4 میں آپ سے اچھے اخلاق مانگتا ہوں۔ اور نمبر 5 میں آپ سے تقدیری فیصلوں میں رضامندی مانگتا ہوں کہ آسمان کا جو فیصلہ ہو میں اس پر خوش ہوں یا اللہ۔ تو جو چیز میرے قسمت میں ہے مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے، اگر وہ فلانے کو جو دیا ہے وہ مجھے نہیں ملا تو نہیں، میرے رب نے میرے لیے یہ پسند کیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے پر کیا ہوں، وہ راضی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے نچھاور کر دی۔ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں، آسمانی باتوں کے بارے میں ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ضروری ہے، حضرت تھانوی یہاں علم سے ترجمہ علم ضروری سے کرتے ہیں، اور نہ ہدایت ہے کوئی، ہدایت سے حضرت ترجمہ کرتے ہیں استدلال عقلی سے، کہ عقل سے بھی عقلی علم بھی نہیں ہے اور یہ والا علم ضروری بھی نہیں ہے، اور نمبر 3 روشن کتاب بھی نہیں ہے، روشن کتاب بھی نہیں ہے، کہ ہے کچھ بھی نہیں، یعنی ان کی جو سند ہے ان کے پاس کسی قسم کی سند نہیں ہے، ایسے ہی جیسے دنیا والے ادھر ادھر کی چیزیں جمع کر کے مارتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مارتے رہتے ہیں۔ اصل علم تو وہ ہے جو آسمانی علم ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس ترتیب پہ، اس طریقے پر چلیں گے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس پہ طریقے پہ پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ یعنی نہیں چلنا چاہیے۔ شیطان کا تو کام ہی خراب ہے، وہ تو لوگوں کو دوزخی بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ اور پھر اصل حکم تابعداری کا حکم ہے، وہ کل کی انشاءاللہ ہماری آیت ہوگی، آیت نمبر 22، اور اس کے بعد جو اس کا برا انجام ہے نافرمانی کا، وہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.